الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوپ یو ول بی سیف اینڈ ساؤنڈ. سو گائز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تیسیر البلاغہ کے اندر ہم نے مختلف پرسپیکٹیو سے ہم نے اس میں ڈسکشن کی. ہم نے ڈسکس کر دیا کہ خبر کیسے کہتے ہیں، انشاء کیسے کہتے ہیں. تو خبر کی ڈیفینیشن میں ہم نے یہ کہا کہ خبر میں وہ انفارمیشن ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس میں بی ٹرو اور میں بی فالس. سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی خبر کو ہم اس دو کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے یا کبھی وہ سچ بھی بول سکتا ہے. لیکن انشاء کی جو تھی اس میں کوئی اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی. اس کے اندر یہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے. بس وہ ایک طرح کی ایک جس طرح امر ہے، امر میں بندہ پانی پیو، پانی جاگو، اٹھو، یہ سارے اوامر ہے. اوامر میں ہم یہ نہیں بولتے کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے. پھر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑا بہت اس سے ڈیبیٹ کیا کہ خبر کی کیا فائدے ہیں. تو خبر کی 3 فائدے ہم نے ڈسکس کیا کہ کبھی کبھی 3 فائدے ہمیں دیتا ہے. اور وہ 3 فائدے یہ ہیں کہ فائدۃ الخبر اور لازم الخبر، لازم الفائدہ، اور 3 جنرل ہے. فائدۃ الخبر میں یہ تھا کہ یہ صرف ایک سامع کے لیے، لسنر کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا تھا. جس طرح میں آپ کو بولوں کہ پاکستان نے میزائل ٹیسٹ کیے تو اس میں آپ کو پتہ نہیں تھا اور آپ کو میں نے ایک پیغام دیا تو آپ کو فائدہ ہوا. دوسرا یہ فائدہ تھا کہ اس میں لازم الفائدہ میں یہ تھا کہ اس میں سامع کو پتہ ہوتا تھا لیکن جسٹ آپ ریپیٹ کر رہے تھے. جس طرح میں آپ کو بولوں کہ آپ اپنے والد کی بہت اچھی خدمت کر رہے ہو. تیسرے میں یہ تھا کہ اس میں مختلف چیزیں آتی تھی، تعجب بھی آتا تھا اور اس میں فخر بھی آتا تھا، استرحام بھی آتا، وہ اظہار ضعف. یہ سارا ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اضرب الخبر. اس میں یہ ہے کہ خبر کو ہم اس کو اضرب الخبر یعنی خبر کی مختلف جو 3 کیٹیگری ہے اس کو ہم پڑھیں گے کہ کس طرح خبر جو ہے وہ کام کر رہا ہے، کس طرح خبر جو ہے ہم اس کو سٹرونگ بنائیں گے اور ہم کب اس کو سٹرونگ بناتے جائیں گے. مثلا میرے 3 دوست ہیں، ٹھیک ہو گیا. 3 دوست ہیں، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام زید ہے، ایک کا نام اسلم ہے. ان 3 بیٹھے ہوئے تھے. میں نے اس کو کہا کہ یار میرے والد صاحب عمرے پہ گئے، میرے والد صاحب عمرے پہ گئے. سب سے پہلا جو دوست تھا اس نے میری بات مانی، محمد نے. زید اور اسلم نے مجھے کیا کہا؟ زید نے مجھے کہا کہ تم نے کیا کہا؟ زید کو تردد ہو گیا، زید کو تھوڑا شک ہو گیا. تو زید کو میں نے کہا ہاں قسم سے میرے والد صاحب، میں نے اس کو قسم کہا کہ بات میں نے اپنی اس کی کنفیوژن دور کی. لیکن اسلم جو تھا وہ بالکل مان ہی نہیں رہا تھا، وہ بالکل انکاری ہو گئے. نہیں یار میں نہیں مانتا، تمہارا والد صاحب کس طرح جا سکتے ہیں ان حالات میں. تو میں نے اس کو کیا کہا، آ جاؤ مسجد چلتے ہیں، قسم کھاتے ہیں. مطلب ایک طریقہ ہم بتاتے نا، یا وہ عام طور جو مشہور جملہ ہے، مجھ پر میری بیوی طلاق ہو، ایسے ہی کوئی کہتا ہے. تو یہ سارے جملے کس لیے ہوتے ہیں؟ ٹو میک دی خبر دی اسٹیٹمنٹ اسٹرانگ. پہلے یہ بات تھی کہ میں نے جو بات محمد کو کی، محمد نے بلا تردد مان لیا، اس نے کوئی شک نہیں کیا. پھر جب میں نے زید کی باری آئی تو زید نے میری بات میں تردد کی، اس کو یقین نہیں ہوا، اس کو اس بات میں شک ہو گیا. تو شک کو دور کرنے کے لیے میں نے اس کو تھوڑا سا اسٹرانگ کیا قسم سے. پھر میں قسم سے تھوڑا آگے چل کے گیا، میں نے کہا جو مسجد چلتے ہیں ادھر قسم کھاتے ہیں. تو اسی طرح ٹو میک دی اسٹیٹمنٹ اسٹرانگ، اس کے طریقے ہم آج بتائیں گے. تو آج قاعدہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے قاعدے میں کیا ہے؟ الخبر حسب الحالات المخاطب. خبر جو ہے وہ حسب الحالات المخاطب ہوگا. حالات المخاطب کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کے سامنے جو لسنر ہے اس کی کیا حالت ہے. کیا محمد ہے لسنر؟ اگر محمد ہے تو وہ تو سوال نہیں کرتا، اس کو کوئی شک بھی نہیں ہوا، تو اس کو اس کی حالت کے مطابق خبر دے دو. اگر زید ہے تو اس کو تردد ہو جاتا ہے، ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو قسم کے ساتھ یا اس کو کسی اور تاکید کے ساتھ اس کو خبر دے دو. اور اگر اسلم ہے جو انکاری کر رہا ہے تو پھر اس کو
اس سے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دے کر اس کو قائل کرنا ہے. اسی ثلاثہ اس میں 3 اضرب ہے. ابتدائی، خبر ابتدائی، وہ ما یلقى للمخاطب الخالی الدہن، جس کے ذہن میں کوئی دہن نہ ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو، یہ اس کے لیے ہے. جس طرح میں نے، اب میرا دوست محمد تھا، اس کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ تھا اس بارے میں کہ میرا والد عمرے پہ گیا ہے. وَيَكُونُ الْكَلَامُ حِينَئِذٍ خَالِيًّا مِنَ التَّأْكِيدِ، اس کلام میں کوئی قسم کی تاکید نہیں. یہ تو سمپل جملہ ہے، میرے والد صاحب عمرے پہ گئے، یہ تو سمپل جملہ ہے. اور محمد اس کو مان بھی لیا کیونکہ اس کے ذہن میں کوئی تاکید، کوئی شبہ ہی نہیں آیا. اور خبر طلبی میں یہ ہے ما یلقى للمخاطب المتردد فی الحکم، کہ اس کو ڈاؤٹ ہو جاتے، متردد بن جاتے. وَيَكُونُ الْكَلَامُ حِينَئِذٍ مَصْحُوبًا بِمُؤَكَّدٍ وَاحِدٍ اسْتِحْسَانًا، اور یہاں پر ایک موقع آ جاتا ہے. ایک موقع کس طرح آتا ہے؟ میں بولتا ہوں قسم سے اسلم تم نہیں مان رہے، لیکن میرے والد صاحب حج پہ عمرے پہ گئے ہیں، تو اسلم کو میں نے کیا کہا؟ قسم دے کر. یہ قسم کا جملہ جو میں بول رہا ہوں یہ موقع تاکید کے لیے آ گیا، اور اس میں موقع آ گیا، لیکن صرف ایک جملہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ طلبی ہے. انکاری میں کیا ہے؟ وہ ما یلقى للمنکر مضموم الخبری، وہ بالکل مضمون خبر مان ہی نہیں رہا، اسلم بالکل مان ہی نہیں رہا میری بات کو. وَيَكُونُ الْكَلَامُ حِينَئِذٍ مَصْحُوبًا بِمُؤَكَّدَيْنِ، پھر 2 مؤکد آ جاتے ہیں، پھر 2 مؤکد، اور اکثر حسب قوت الانکار، یا اس قوت انکار کو دیکھ کر، سامنے والے کی انکار کی قوت کو دیکھ کر ہم اس میں اضافت کر سکتے ہیں تاکید کی. کس طرح؟ مثلا اسلم بول رہا ہے، اسلم نے انکار ہی کر دیا میرے والد صاحب کے عمرے جانے پر، تو میں نے اس کو کیا کہا؟ چلو تم نہیں مان رہے، آ جاؤ میرے بھائی سے پوچھو. پھر میں اس کو پھر آ جاؤ مسجد چلتے قسم کھاتے. تو میں نے اس کو 2 اسٹیٹمنٹ دیے، اس سے پوچھو اور پھر آؤ میرے ساتھ مسجد میں چل کر قسم کھانے کا. تو یہ دیکھو، یہ مسجد میں جانا، قسم کھانا، کتنا اسٹیٹمنٹ میں نے اسٹرانگ بنا دیا اس کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ تو دس از کالڈ مؤکدی اس خبر انکاری. خبر انکاری کی صورت آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو 2 یا 2 سے زیادہ اس میں کیا لانی ہے؟ تاکید لانی. ابھی یہ ہم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی مثالیں. اور حروف تاکید کیا ہے؟ ان، قد، لام الابتداء، احرف التنبیہ کو، نون التاکید اور توکید، اور حروف زائدہ. یہ ہمارے ساتھ 4 5 6 7 تک یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ حروف تاکید ہے. اب سنو یہ جو آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس جملے میں ان، لام، آپ نے یہاں دیکھنا ہے، یہاں اس میں ان میں سے کوئی بھی حرف موجود نہیں ہے. یہ جو ہیں جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی حرف اس میں موجود نہیں ہے. تو اٹ مینس کہ یہ خبر ابتدائی ہے. کون سی خبر ہے؟ خبر ابتدائی ہے. یعنی یہاں پر سننے والے کو کوئی تردد نہیں ہے، اس کو شک بھی نہیں ہے، اس کو انکار بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ. دوسری آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى. ان آ گیا، تو ان جب آ گیا اٹ مینس کہ سامنے والے نے تردد کیا ہے کہ اللہ کس چیز کا امر دیتا ہے. تو اللہ نے کہا ان اللہ یأمر، اور اردو میں ہم اس کا ترجمہ کہتے ہیں بے شک اللہ امر دیتا ہے. Indeed اللہ invited us یأمر بالعدل، کہ ہم امر کرے عدل پر. تو دیکھو ان کیوں کہا کہ سامنے والا تردد میں ہے، تو اس کو خبر طلبی ہے. پھر اللہ کہتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً. تو یہ لام جو آیا ہے، یہ لام بھی توکید میں سے، یہ تاکید کے لیے آتا ہے. تو دیکھو ایک آیا ہے تو یہ طلبی ہے، اگر 2 آیا تھا تو پھر ہم اس کو انکاری میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ تاکید جب بالکل ہو ہی نہیں جملے میں، یعنی یہ حروف تاکید میں سے کوئی تاکید موجود نہ ہو جملے میں یہ، تو ہم اس کو خبری ابتدائی میں شامل کرتے ہیں. اور جب ایک موجود ہو تو ہم خبر طلبی میں کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس میں سامنے والے کو صرف انکار، تردد ہوا، اس نے انکار نہیں کیا، اور جب انکار کر جاتا ہے تو پھر ہم اس کو 2 سے زائد جملے میں لاتے. اس آیت میں دیکھو قالوا ربنا یعلم ان الیکم لمرسلون. دیکھو اس جملے کو دیکھو، ان الیکم لمرسلون.
ان خود بھی تاکید ہے، لام لمرسلون کے آگے جو لام آئی یہ خود بھی تاکید ہے لام. تو دیکھو ایک ہی جملے میں دو جگہ تاکید آئی ہے، تو اٹ مینز کہ سامنے والا انکار کر رہا ہے، اس لیے اللہ نے کہا انا الیکم لمرسلون. اور اللہ نے اس بات کو اس کو بہت اسٹرینتھ دے کر، بہت زور دے کر، بہت مضبوط بنا کر اللہ نے بیان کیا. اب دیکھو یہاں مختصراً اس کو پڑھتے، یہی باتیں انہوں نے بحث میں لکھی ہے. الأديب إذا أراد أن يخاطب أقواما لابد أن يزوع كلامه في صورة خاصة تلائم حالتهم النفسية، وأن يكون على علم تام بمبدأ استخدامهم لتلقى مفاهيم أخباره بالقبول أو الرفض، فيلقى الخبر خاليا من التأكيد أو مؤكدا طبعا لحالة الأقوام السامعين. فالمخاطب إزاء ما يلقى إليه من أخبار واحد من ثلاثة. کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں، مخاطب جب کسی قوم کو ہم مخاطب کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس قوم کے اندر کس ٹائپ کے لوگ ہیں. یہ لوگ مجھے ڈائریکٹ مان لیں گے محمد کی طرح، میری بات کا یقین کریں گے، یا میرے ساتھ تردد کا اظہار کریں گے، یا میرے ساتھ انکار کریں گے. تو تب ہم اس کے اکارڈنگ ٹو دیئر اپروچ ہم اس کو کیا کریں گے، ہم اس کو بات کریں گے. یعنی جب کوئی کلام کے اندر سامنے والا اب اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس لیول کا ہے، تو تب وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ثلاثہ تو ان سے باہر نہیں ہو، ان تین کیٹیگری سے باہر نہیں. سب سے پہلے کیٹیگری کیا ہے؟ اما یکون خالی ذہن اس کی خالی ہے، فیلقى الخبر خالی من التاکید، تو اس کے لیے خبر ہم خالی لائیں گے. جس کی ذہن خالی ہو، یعنی اس میں کوئی قسم کی تردد، کسی کی چیز گنجائش نہیں ہے، تو وہ خالی ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر خبر جو ہے اس میں کوئی تاکید نہیں ہوگا. وَإِمَّا يَكُونُ عَالِمًا بِالْحُكْمِ لَكِنَّهُ مُتَرَدِّدٌ فَيُلْقَى الْخَبَرُ مَقْرُونًا. جس کے ذہن میں کوئی تردد ہو، کوئی شبہ ہو، تو پھر اس کے لیے ہم کیا کریں گے، کوئی موقد لائیں گے ایک موقد کے ساتھ، یعنی ان 4-5 حروف میں سے ہم ایک حرف یوز کریں گے. وَإِمَّا يَكُونَ الْمُنْكَرَ لِلْحُكْمِ، جب کوئی منکر ہو جاتا ہے، فَيُلْقَى الْخَبَرُ مَقْرُونًا بِأَكْثَرٍ مُؤَكَّدٍ عَلَى حَسْبِ قُوَّةِ الْإِنْكَارِ. اس کی قوت انکار کو دیکھا جائے گا کہ اس کی انکار کتنی طاقت میں ہے، تو تب اس کے ساتھ اتنی ہی کیا کریں گے، اس کے ساتھ اتنی ہی تاکید کریں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے جملہ اتنا ہی مؤکد بن جائے گا خبر. فالمخاطب الخالي الذهني عن مضمون الخبر، لذلك اقتضى المقام ان يلقى اليه الخبر خاليا من التاكيد، ويسمى هذا النوع ابتداء. اس نوع کو کیا کہتے ہیں؟ جس میں کوئی اس کا ذہن جو ہے خالی ہو، اس کو ابتداء کہتے ہیں. فی الآیت الثانیہ، اور جو دوسری آیت ہے، نجد مؤکدا بالتاکید واحد، ان اللہ یأمر بالعدل، یہ دوسری آیت. تو اس میں کیا ہوا؟ ان اللہ، یہ مؤکد، یہ تاکید واحد یعنی ان آیا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولیکن یشک فی مضموم خبری، وہ اس کو شک ہوئے، تردد فی تثبیت منہ، فاقتضت الحال ان یلقى الیہ الخبر مقرون بمؤکد واحد، اس لیے اللہ نے ان کے ساتھ اس کے ذکر کیا. تو یہ جو ہے قبیل استحسان سے ہے، یعنی بہتر ہے. تو اس کو کہتے ہیں طلبی، یعنی یہ خبر طلبی ہے جس میں ایک کا ذکر ہو. اس میں نیچے دیکھیں آیت الثلاثہ والرابعہ، نجد مؤکدتین باکثر من ادات توکید، اس میں ایک سے زیادہ ہے. ان اللہ، یہ جو آپ دیکھیں نا، ان الیکم لمرسلون، ان الیکم لمرسلون، تو ان الیکم لمرسلون جو ہے یہ اس میں ایک کے بجائے دو تاکید استعمال ہوئے ہیں. تو یہ جو دو تاکید استعمال ہوئے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ سامنے والا انکار کر رہا ہے. تو یہاں میرے دوستو ہمارا اس کا لیکچر یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ رہا کہ جب آپ آگے سامنے والے کو دیکھیں گے کہ وہ کس لیول کا ہے، جب وہ انکار نہیں کرتا، اس کا ذہن انکار سے پاک ہے، تو ہم سمپل جملہ اس کو کہیں گے.
جب وہ انکار کرتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ ایک تاکید لائیں گے، ان حروف میں سے ایک کا یوز کریں گے. اگر وہ زیادہ انکار کرتے ہیں تو پھر اس کے مطابق ہم یوز کریں گے. اس طرح آپ مثالوں کو بھی پھر خود حل کریں. دیکھو الا ان اولیاء اللہ، الا یہ بھی حرف توکید میں سے ہے اور ان بھی حرف توکید ہے، تو دو آئے ہیں تو یہ خبر طلبی ہو گیا. اس طرح اس کو دیکھو ولم ارا کل معروف وکل شیء، اس میں کوئی بھی توکید نہیں ہے تو یہ خبر ابتدائی ہو گیا. اسی طرح اس کو دیکھو انکا، دیکھو آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر حرفی توکید کتنی آئی ہے. ایک آیا ہو تو طلبی، دو آیا ہو تو انکاری یا دو سے زیادہ آیا ہو، اور کوئی نہیں آیا ہو تو وہ ابتدائی. So guys, this was today's lecture. Thank you for